ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت الرؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن اوحام الواصفین الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما ابن عمہ ووصیہ وصفیہ وخلیفتہ بلا فصل زینت المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنین وخیبر قاتل المشرک والمرحب والانطر ساقی السلسبیل والتسنیم والکوثر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی من لم یعبد صنما طرقت عین الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير شبر الذي سمت أمه حيدر امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وَلْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله من عباده خيرتان فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس وقال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام أنا ابن خيرتين صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک التماس کرتا ہوں کہ کئی حضرات نے سفارش کی ہیں دعا کے لیے. ابھی سید کشمیری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی اپنے سالے کے کینسر کے سلسلے میں یہاں پر یعنی جائے آل محمد میں وہ جگہ جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جائے گاہ آل محمد ہے، اور ایک توقیہ کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جو شبیہ نہیں، در حالی کے ایک شبیہ ہوتا ہے اور ایک نسبت ہوتی ہے، ایک شبیہ ہوتی ہے ایک نسبت. البتہ دیکھا جائے تو شبیہ وہی ہے جو نسبت ہے.
اگر معنی دیکھا جائے شبیہ وہی ہے جو نسبت دی جاتی ہے، لیکن وہی نسبت وہی شبیہ کی جو شباہت امام اگر دے دے تو پھر وہ شبیہ اور نسبت کا حکم نہیں رکھتا، بلکہ یہاں پر جو ویسے ہی حکم ہے جیسے اس کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جس طرح سے توقیہ میں ذکر ہوا تھا، مجالس سے قبل میں بتایا تھا، بی بی کا حرم بی بی زہرا کے حرم جیسا ہے۔ اب یہاں پر جو دعائیں کریں گے اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، یقینی بات ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، یہاں سے دعائیں حتماً قبول ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ بیٹھے بھی ممبر میں ہیں اور یہ بھی نسبت رسول سے، ممبر بھی نسبت رسول سے، اور ہو رہا ہے ذکر، یہاں تک کہ حدیثوں کے مجموعے سے نتیجہ علماء نے یہ نکالا ہے کہ جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے خود فرشتے آ جاتے ہیں۔ جہاں فرشتے آ جاتے ہیں عزیزان گرامی، وہ جگہ پاک و طاہر کہلاتی ہے۔ اب آئیے، ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر، ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر۔ طاہر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص پاک ہو۔ مطہر کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہو۔ یہاں پر جیسے ہی فرشتے آ جاتے ہیں تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب معصومین جیسے یہاں تشریف لاتے ہیں، اب یہ پاک نہیں، یہ جگہ پاک کراتی ہے۔ یعنی کیا؟ اگر کوئی گنہگار یہاں آ جائے تو آنے تک گنہگار ہے، جب یہاں بیٹھ جاتا ہے اگر تصور کر لے اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پاک ہو کے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس مرکز میں اس ممبر سے دعا گو ہوں کے پالنے والے پروردگارہ، جہاں جہاں بھی مسلمان، جہاں جہاں بھی مؤمنین، جہاں جہاں بھی شیعان اہل بیت، جہاں جہاں بھی محبین اہل بیت علیہ السلام، چونکہ خمسہ سجادیہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ دے کر ہم بیماریوں کی شفا طلب کرتے ہیں۔ اللہ سے پالنے والے پروردگار تجھے واسطہ ہے امام سجاد کی بیماری کا، میرے اللہ جہاں جہاں بھی بیمار ہیں پالنے والے پروردگار، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جیسا کشمیری صاحب کرے ان کے سالے کو کینسر ہے، اور ویسے ہی دیگر حضرات نے بھی کہا ہے، اور خصوصاً خود الطاف انکل صاحب کی اہلیہ جو بیمار ہیں ایک مدت سے، پالنے والے پروردگار یہ سب شفا عاجل و کامل عطا فرما، اور ان سب کی شفا یابی کے لیے جو آیہ کریمہ معروف ہے اس کی 5 مرتبہ ہم سب تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، 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 عَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ حضرت معصومہ کا ایک لقب ہے کریمہ اہل بیت، پالنے والے پروردگار کریمہ کے صدقے جس کی جو جو حاجات ہیں، جو سامعین میں سے ہیں، جو حاضرین میں سے ہیں، جو ناظرین میں سے ہیں، مالک و شرع حوائج ان کے برعلم۔ اور عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے، چونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بالکل کم ہے، تھوڑا سا میں جو حدیث کو سرنامہ کلام اس خمسے کا قرار دیا ہوں اس کی بھی تھوڑی سی تشریح اور ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مطالب رہیں گے۔ اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں جلدی جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سارے مطالب رہ گئے ہیں، میں کوشش کروں گا ان سارے مطالب کا تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ عزیزان گرامی، یہ 5 مجالس تھے، یہ 5ویں مجلس اب میں جو شروع کیا ہوں پڑھنے کے لیے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی فضیلت کی تمہید بھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ اور اس خمسے میں مجھے چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں، اعتراف بھی کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ امام سجاد کے فضائل کو پوری طرح سے درک کر لوں، اس لیے کہ آج دنیا جو دنیا میں پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، اس کی گہرائی کا علم حاصل نہیں کی ہے۔
دریا میں سمندر میں کتنی گہرائی ہے اس کا علم دنیا کے پاس نہیں ہے. شاید اللہ نے یہ دریا کو بنا کر بتا رہا ہے دیکھو یہ دریا ہے نا, یہ دریا کا پانی ہے, اس کی گہرائی کا تمہیں جتنا بھی ترقی کر لو, جہاں تک چلے جاؤ, چاند کی دنیا تک تم پہنچ گئے, لیکن دریا کی گہرائی کا علم تمہیں نہیں ملا. اب نہیں معلوم ہے کتنے کلومیٹر تک اس کی عمقی ہے. شاید یہ اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ دیکھو جس طرح سے یہ عمقی ہے, یہ گہرائی ہے, اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے. ان کے فضائل بھی ایسے ہی ہیں, ان کے فضائل بھی ایسے ہیں. اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی یہ دنیا کے سارے درخت قلم کی شکل لے لے, یہ دریا کا سارا پانی, یہ دریا کا سارا پانی جس کی عمقی کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, یہ سارا کا سارا پانی دوات کی شکل اختیار کر لے, اے علی تیرے فضائل شمار میں نہیں آ سکتے. عزیزان گرامی یہاں پر میں رک کر ایک جملہ کہوں کہ صرف دو چیزیں, یہ دنیاوی باتیں چھوڑ دیجئے, میں اب آئیے میں قرآن کی طرف لے کے چل رہا ہوں. ایک حدیث کا جملہ, ایک قرآن کا جملہ, صرف دو چیزیں ایسی ہیں, صرف دو چیزیں ایسی ہیں جس کا شمار ممکن نہیں ہے. یا اللہ کے نعمات ہیں, یا اللہ کے نعمات ہیں جن کا شمار مشکل ہے اور ممکن ہی نہیں ہے, اور یا علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. دیکھیں صلوات پڑھنے میں کنجوسی نہ کرے. صلوات جو ہے ایک عظیم نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے, جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ صلوات بہت بڑی عظیم نعمت ہے. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں مجالس میں, شاید آپ لوگ نئے آئے ہیں کچھ لوگ, تو میں پھر دوبارہ تذکرہ کر دوں مختصر سا کہ صلوات ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارا اصول دین اس میں مدغم ہے, سارا اصول دین اس میں مدغم ہے. اور یہی صلوات امام سجاد نے جو طریقہ تبلیغ جو اختیار کیا ہے صرف صلوات ہے. آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا لیجئے, صلوات کا سہارا لیا ہے, ہر جگہ صلوات, ہر جگہ صلوات. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں صلوات دیکھ لو اور اپنے اعتقاد کو بڑھاتے ہوئے چلے جانا, یہ اصول دین ہے. صلوات ہی میں توحید ہے, صلوات میں عدل ہے, صلوات میں نبوت ہے, صلوات میں امامت و قیامت ہے. یعنی سارے اعتقاد کو اگر جمع کر لو تو آپ ایک صلوات کی شکل لے سکتے ہیں. شاید اسی لیے مومنین کا اٹھنا بھی صلوات سے ہے, بیٹھنا بھی صلوات سے ہے, اور مجلس میں سب سے زیادہ جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد. شاید اسی لیے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ صلوات پڑھتے چلے جاؤ, دنیا کو حقائق سے روشناس کرتے چلے جانا ہے. یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے, امام کی زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں گے, امام نے یہی کام کیا ہے, معرفی کروائی ہے, امام کی معرفی کروائی. کس طرح کروائی ہے آئیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بول کے میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. واقعہ کچھ یوں ہے, مشہد مقدس میں ایک آیت اللہ رہا کرتے تھے, آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی, بڑی شخصیت تھی. آج ان کے بچے بھی آیت اللہ, ابھی ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا ہے آیت اللہ باقر شیرازی کا. اب وہ آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی بہت بڑی شخصیت ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اب شاگردان موجود تھے. ایک مرتبہ ایک ضعیف شخص دروازے سے وارد ہوا, قبا بوسیدہ تھی, ردا کہیں کہیں جو ہے پھٹی تھی. عزیزان گرامی ردا بھی کہیں نہ کہیں بوسیدہ تھی. اب دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے شاید لباس بوسیدہ رہیں گے, شاید عبا بوسیدہ رہے گا, لیکن کہیں پر بھی اخلاقی عیب آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. جیسے ہی وہ بندے خدا تشریف لے کر آئے, حضرت آیت اللہ عبداللہ شیرازی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد ان کا استقبال کیا. شاگردوں نے پوچھا یا حضرت گران قدر, اے استاد محترم, یہ بتائیے یہ شخصیت کون ہے جس کے لیے آپ مرجع وقت کھڑے ہو جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بتایا نجف میں یہ ہم مباحث تھے, بڑے ذہین تھے. انہوں نے درک کیا, انہوں نے احساس کیا, ایران کے ایک منطقے میں ایک گاؤں میں صرف و صرف اہل تسنن رہتے ہیں. انہوں نے سوچا وہاں کچھ حقائق بیان کیے جائے, ان لوگوں کو حقائق سے سرشار کیا جائے. وہ وہاں پر پہنچے, پہنچنے کے بعد ان لوگوں سے کہا, مسجد میں جانے کے بعد اعلان کیا, اگر آپ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں گے میں تعالیم قرآنی, مفاہیم قرآنی کا درس دیا کروں گا.
اب یہ درس قرآن مع تفسیر، درس قرآن نزول شان کے مطابق بچوں کو درس دینے لگے، یہاں تک کہ بچے نوجوان بنے، نوجوان بننے کے بعد جوان بنے، اور جوان میں پورا معاشرہ انہی کے کنٹرول میں آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر آیت اللہ العظمی عبداللہ شیرازی کہتے ہیں آج وہ سارا گاؤں محبین اہل بیت علیہم السلام بن گیا ہے۔ میں سوچتا رہا، میں یہ واقعہ کیوں بتایا ہوں، زندگی امام سجاد کو سمجھنا ہے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد کی زندگی کو سمجھیے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ میں امام سجاد 35 سال جو امامت کا دورانیہ ہے اس طرح سے گزارا ہے، ایک ایک مسلمان کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے اپنے بچوں کو بھیجو، میں قرآن کے معارف سے آشنا کرواؤں گا۔ اور اتنا آشنا کروائے امام صادق کے محضر میں 4000 شاگرد رہا کرتے تھے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی ہے۔ انہوں نے کیسے شروع کی؟ اب حاکم وقت دیکھ رہا تھا یہ بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا یہ معارف اہل بیت علیہم السلام سے روشناس اتنا روشناس کر دیں گے۔ امام صادق علیہ السلام آنے کے بعد دنیا میں ہر علم کو، صرف علم دین نہیں، تمام علم دنیاوی کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عشرہ نہیں بلکہ یہ خمسہ ہے، اور یہ خمسہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اب میں جو میں نے کہا تھا یہ 3 حصوں میں ہماری بحث ہوگی۔ پہلا حصہ امام سجاد علیہ السلام کا مدرسہ، دوسرا حصہ امام سجاد علیہ السلام کی تبلیغ، بھلے وہ انفرادی شکل میں ہو، اور تشہیر کرب و بلا۔ یہ 3 حصوں کو بھی میں تمہیداً ذکر نہیں کر سکا۔ اب کہاں ان کا حق ادا ہوگا؟ حق ادا ممکن ہی نہیں ہے دنیا کی زبانیں کر سکے، اس لیے کہ دنیا کی زبانیں ناقص ہیں، دنیا کی زبانیں خود ایک مخلوق ہیں، اور یہ وہ ایسی شخصیت ہیں جب دنیا کی زبانیں بن رہی تھی تو وہ دیکھ رہے تھے، دنیا کی زبانیں بند رہی تھی تو وہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر خطبہ ایک جملہ کہتے ہیں ساجد اور سجاد میں یہی فرق ہے، ساجد کہتے اسے ہیں سجدہ کرنے کے لیے اعضاء کا محتاج ہوتا ہے، اور سجاد اس وقت بھی سجدہ کیا ہے جب اعضاء کا وجود ہی نہیں تھا۔ صلوات پر محمد۔ نعرہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ممکن ہی نہیں ہے ان کو ہم سمجھ سکے، اس لیے کہ لا یرقا الی الطیر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میری بلندی پتہ ہے کیا ہے؟ خطبہ شقشقیہ پڑھ لیجئے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت کم وقت میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا نے خطبہ شقشقیہ میں کچھ حقائق بتائے ہیں، حقائق بتاتے ایک جملہ مولا نے کہا ہے، کیا جملہ استعمال کیا؟ لا یرقا الی الطیر، میری بلندی اتنی ہے کوئی پرندہ یہاں آ کر پر نہیں مار سکتا۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی بلندی اتنی ہے انہیں درک نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، ہاں انہیں درک تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا بہت، اس لیے کہ مولا کائنات نے ایک جملہ استعمال کیا، دیکھو تم مجھ جیسے تو نہیں بن سکتے، اسے ممکن ہی نہیں ہے تم مجھ جیسی عبادت کر لو۔ اب ہم امام سجاد جیسی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم امام سجاد کے چاہنے والے بن کر کم سے کم دنیا میں عابد رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں عابد رہے۔ اس لیے کہ ایک ہمارے استاد بزرگوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین کتنی عظیم شے کا نام ہے، دین کتنی عظیم شے کا نام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں دین اتنی عظیم شے کا نام ہے۔ پہلے انہوں نے سمجھایا مومن کسے کہتے ہیں۔ مومن اسے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، دیکھیں مومن کا موازنہ میں کر رہا ہوں کعبے سے، حدیث شریفہ میں دیکھیے گا مومن کہتے اسے ہیں کہ اگر کوئی مومن کا دل توڑ دے، 2 روایتیں ہیں، یا اس نے کعبے کی دیوار توڑا ہے یا کعبے کی دیوار توڑنے سے بھی بدتر کام کیا ہے۔ یہ روایتیں مومن کا دل توڑنے کے بارے میں۔ اب آئیے یہ تو مومن ہے، اب امیر المومنین کی کیا شان ہوگی؟
سبحان اللہ امیر المؤمنین کی کیا شان ہوگی. اب آیا عزیزان گرامی, امام وقت اسے کہتے ہیں جسے دنیا کا ذرہ جس پر قربان ہو جائے. امام وقت کا پاور کیا ہے؟ ایک ٹاپک ہے علوم حدیث میں, حدیث کے علوموں میں ایک حدیث کے تمام علوم, دیکھیے علم الگ الگ ہوتا ہے نا, علم کی جمع ہے علوم. حدیث کے علوم پر غور کریں گے تو حدیث کے علوم میں ایک علم ہے حدیث اور نجوم. حدیث اور نجوم, وہاں پر ایک تبصرہ ہوا ہے, اسی تبصرے میں ایک حدیث آئی ہے. وہ حدیث بھی امام سجاد علیہ السلام سے ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا دیکھ رہے ہو, یہ دنیا دیکھ رہے ہو نا, یہ دنیا کا ایک مغرب ہے, دنیا کا ایک مغرب ہے. اب وہ مغرب ختم ہونے کے بعد پھر ایک دنیا ہے, اس کا بھی ایک مغرب ہے, اور وہاں بھی مخلوق ہے, اور اس دنیا کے مغرب کے بعد بھی ایک دنیا ہے, اور وہاں بھی مخلوق ہے. اس طرح سے مولا سجاد نے 18 مرتبہ فرمایا اس دنیا کے بعد بھی مغرب ہے, اس دنیا کے بعد بھی مغرب ہے. 18 مرتبہ مغرب دنیا کے مغارب کو بتانے کے بعد امام سجاد نے فرمایا دیکھو جس طرح سے میں اس دنیا میں حجت خدا ہوں وہاں پر بھی حجت ہوں. جس طرح سے میں یہاں حجت ہوں وہاں پر بھی میں حجت ہوں. حجت کا مطلب کیا ہے؟ میں جلدی جلدی بڑھ رہا ہوں. حجت کے 2-4 معنی آپ لغت میں دیکھ لیجئے گا. ان معنوں میں سے ایک معنی ہے دلیل, دلیل کا معنی ہے رہنما. رہنما کہتے کسے ہیں؟ کئی باتوں کو چھوڑتے ہوئے بڑھ رہا ہوں لیکن پکڑوں نہ ان باتوں کو بھی. اب حجت ہے, حجت کا معنی دلیل ہے. دلیل کا معنی کیا ہے؟ دلیل کا معنی ہے رہنمائی, دلیل کا معنی ہے راستہ دکھانا. اب یہاں پر آئیے راستہ دکھانا. اگر آپ بیچ سمندر میں یا کسی جنگل میں پھنس جاتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ جانا کہاں ہے. اگر اس وقت اس جنگل میں یا اس دریا میں کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ میں یہاں سے راستہ جانتا ہوں, تو آپ اس وقت تک اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہیں منزل نہیں ملتی. جب تک تمہیں منزل نہیں ملتی. عزیزان گرامی, ایک مقصد کے لیے, ایک ہدف کے لیے اللہ نے ہمیں تخلیق بخشی ہے, اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے. خلق کرنے کے بعد دلیل اور رہنما ہمیں دیا ہے. دیکھو یہ دلیل ہے, دیکھو یہ رہنما ہے. اس وقت تک دلیل اور رہنما سے چپکے رہنا جب تک تمہیں منزل نہیں ملتی, جب تک تمہیں منزل نہیں ملتی. اور منزل کیا ہے آپ خود سوچئے, ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا اے انسانوں تمہاری جان کی قیمت کم سے کم جنت ہے. اور ایک مرتبہ ایک عزادار نے خواب میں مولا حسین کو دیکھا, مولا حسین کو دیکھا اور کہا کہ مولا میری جائے گاہ بتائیے, میرا مقام بتائیے. مولا نے کہا تیری جائے گاہ, تیرا مقام تو کچھ بھی نہیں ہے. مولا میں عزادار ہوں آپ کا. تو عزادار تو لیکن اطاعت سے غافل ہے. مولا میں کیا کروں, میرا مقام تو کچھ ہونا چاہیے. اگر تو اتنا اصرار کر رہا ہے تو میں جنت میں تجھے ایک جگہ دے دوں گا, جنت میں ایک جگہ دے دوں گا. ہاں کبھی تجھے وہاں میں ملاقات نہیں کروں گا. اس نے کہا مولا وہ جنت لے کے کیا کروں جس میں آپ کی ملاقات نہ ہو. عزیزان گرامی, منزل مقصد جو خدا نے ہمیں تخلیق کر کے بخشا ہے, جو میں ایک طالب علم سمجھا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک مقام اعلیٰ علیین وہاں پر ہے. وہ اعلیٰ علیین میں معصومین علیہم السلام رہتے ہیں. وہاں جانا ہمارا مقصد ہے, وہاں جانا ہمارا ہدف ہے. یہ زندگی کا ماحصل ہمارا وہاں پہنچنا ہے. اب وہاں پہنچنا ہو تو کتنی کاوشیں کرنا ہوگا. کاوشیں اتنی کرو کہ ایک رہنما تک پہنچ جاؤ. چونکہ اب ایک دریا میں اب ہم لوگ ہیں, ایک جنگل میں ہم لوگ ہیں, راستہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن و حدیث میں ایک صاف صاف کہہ دیا ہے تمہارے پاس امام مبین ہے, اسے پکڑ لو, اس کے دامن کو تھام لو. جب اس کا دامن تم تھام لو گے اس کی اب ذمہ داری یہ ہوگی تمہیں اعلیٰ علیین تک پہنچا دے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری, نعرہ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث شریف میں آپ تجسس کریں گے، اس لیے کہ جو حدیثیں آئی ہیں، جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ایک پیغام لے کر جائیے گا آج کی مجلس میں۔ جو پیغام جو لے کے نہیں جاتے نا، وہ مجلس میں آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں، ریب نہیں ہے کہ ثواب نہیں، نہیں، اس میں ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ وہ جائے گا ہے جہاں آپ کے گناہ سارے بخشے جاتے ہیں۔ اسی لیے مولا نے کہا، مولا رضا نے کہا، ابن شبیب اگر رونا ہے نا کسی پر تو میرے جد حسین پر رونا، اس لیے کہ ایک قطرہ تم آنکھوں سے بہاؤ گے نا، ایک قطرہ بہاؤ گے، تمہارے سارے گناہ نے گزشتہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو بخش دیے جائیں گے۔ پھر امام حدیث کے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دنیا کا پانی، آپ کو بتایا نا میں نے، عمقی دریا کی عمقی، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب نوح کی کشتی جا رہی تھی، کشتی نجات تھی، وہ کشتی میں جناب نوح نے اپنے کشتی سے ایک لوہے کے ظرف کو پانی میں پھینکا تھا، پانی میں پھینکا تھا۔ امام صادق کتنے ہزار سال بعد، ہزاروں سال بعد اپنے کلاس میں شاگردوں سے کہا، آج تک وہ لوہے کا ظرف، وہ لوہے کا ظرف دریا کی عمقی تک نہیں پہنچا ہے۔ اب دریا کی عمقی کتنی ہے؟ اب آئیے امام صادق نے فرمایا یہ دنیا کا سارا پانی، اس طرح کے 7 دریا ہے نا، یہ ساتوں دریا کا پانی، ساتوں دریا کا پانی جہنم میں ڈال دیا جائے تو ایک شعلہ بھی نہیں بجھتا، لیکن یہاں حسین علیہ السلام کے عزاداری میں ایک قطرہ آنسو آپ کی جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ یہاں آ جائے تو اس میں دو راہ نہیں ہے، بہت عظیم ثواب ملے گا، لیکن یہاں آنے کے بعد اگر کوئی پیام لے کر جائے، اگر کوئی ایک چیز یہاں سے لے کر جائے، اپنی زندگی کو بدل دے، تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آئیے، ایک پیغام یہ ہے حدیثوں سے، آیات سے جو ملتا ہے نا، بررسی کرتے ہیں نا، حدیث اور آیہ کریمہ سے جو ملتا ہے، جو بررسی کرتے ہیں، اب وہاں پر دیکھیے تفقہ ایک لفظ استعمال ہوا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے تفقہ۔ تفقہ کا معنی ہے فقاہت، اسی سے فقیہ بنتا ہے۔ اگر کوئی احکام کے آیات میں، احادیث میں تھوڑا سا تفقہ کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ فقیہ بنتا ہے اور آیت اللہ بنتا ہے۔ حدیثوں میں اگر تفقہ نہ ہو تو وہ انسانی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جس کے پاس نہیں ہیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز ان 3 چیزوں میں امام رضا نے فرمایا تفقہو فی الدین، دین میں فقاہت ہے، دین میں سمجھ ہے۔ اب یہاں پر آئیے، ایک حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پیغمبر کا نام لے، جب بھی رسول کا نام لے، صلوات پڑھ کر دنیا والوں کو بتاؤ کہ ہم لوگ کون ہیں۔ اس لیے کہ آج آپ کو پتا ہے کتنے میگزین چھپ رہے ہیں، کتنے کتابیں لکھی جا رہی ہیں توہین رسالت کے اوپر، توہین رسالت کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، توہین رسالت کے اوپر میگزین چھپ رہے ہیں، توہین رسالت کے اوپر واٹس ایپ اور فیس بک میں میسیجز آ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک جملہ دینا یہاں چاہ رہا ہوں، ایک فکر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ توہین رسالت کے اوپر یہ اب سے نہیں، یہ آج سے نہیں، تقریباً 3 قرن ہجری سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے توہین رسالت کا۔ اب میں کھل کے بھی شاید کہہ نہ پاؤں کہ توہین، اس لیے کہ میرے پاس ٹائم بالکل کم ہے، پھر میں کہنا چاہ رہا ہوں کچھ 2-3 جملے، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، ریسرچ کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے۔ توہین رسالت میں وہ لوگوں کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے جس میں آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی میگزین، کوئی بھی جملہ، چاہے واٹس ایپ کا ہو، چاہے فیس بک کا ہو، سمجھدار انسان جو شیئر کر رہا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو مذہب کا ہو، جو بھی توہین رسالت کے اوپر شیئر کر رہا ہے کوئی چیز، وہ ایسے ہی بھیجا شیئر نہیں کر رہا ہے، انہوں نے کسی کتابوں میں پڑھا ہے پھر شیئر کر رہا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے پھر شیئر کر رہا ہے۔ اب دیکھیے وہ کتابیں کون سی ہیں،
تلاش کریں وہ کون سی کتابیں ہیں. 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, آج بھی اس کا ابھی اس جو حادثہ پیش آیا ہے بنگلور شہر میں, انڈیا میں ایک شہر ہے بنگلور, اب وہ بنگلور شہر میں ایک حادثہ پیش آیا, وہاں کے MLA نے ایک میسیج لکھ کر بھیجا تھا, ایک میسیج چھوڑا تھا توہین رسالت کا. جیسے ہی وہ میسیج پہنچا مسلمانوں کو, سارے مسلمان ہتھیار لے کر اس کے گھر پہنچ گئے. کہا کیوں بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا اس کا گھر توڑ دیں گے, گھر کو منہدم کر دیں گے. اس نے کہا کہ میں نے جو میسیج لکھا ہے اپنے طرف سے نہیں لکھا, کتابوں سے لکھا ہوں. اب مسلمانوں کو یہ چاہیے وہ کتابوں کو جلائے, وہ کتابوں کو پھاڑے, لیکن مسلمانوں میں دو رو دیکھیے گا, مسلمانوں میں منافقت دیکھیے گا. ان کتابوں کو بھی رکھیں گے, ان احادیث کو بھی صحیح مانیں گے, اور جو بھی مخالفت کرے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو عدالت کا تقاضا نہیں ہے, یہ تو منطقی بات نہیں ہے, یہ تو لاجکلی سسٹم نہیں ہے. آپ کو سسٹم درست کرنا ہے تو جڑ دیکھیے گا, جڑ کو جا کر پانی نہ دیجئے, جڑ کو جلا دیجئے جہاں پر ایسے احادیث ہو. اب کیوں ایسے احادیث معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ وہ آل محمد کے در سے دور ہیں. آپ سلواتیں اتنی پڑھے, محمد و آل محمد کا اتنا تذکرہ کرے, لوگ سب چیزوں کو چھوڑ کر ان کی دیوری پر آ جائے, آنے کے بعد کچھ درس حاصل کرے تو محمد کو محمد جیسا, محمد کو حقیقی محمد جیسا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو حقیقی مسلمان بن جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریفہ میں غور کریں گے, کچھ باتیں رہ گئی ہیں, بہرکیف میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کبھی ان باتوں کو بھی جو باتیں رہ گئی ہیں میں نہیں بتا پا رہا ہوں, کبھی فرصت ملی کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. حدیث شریفہ یہ ہے کہ للہ من عبادہ خیراتان. اب اللہ کے بندگان میں آپ دیکھیں گے, بندگان کو آپ تقسیم کریں گے, ان بندگان میں کچھ اچھے بھی ہیں کچھ خراب بھی ہیں, لیکن کچھ خیراتان میں ہیں, کچھ خیراتان میں. خیراتان کیا ہے؟ لفظ خیر لے لیجئے. خیر کیا ہے؟ عربک گرامر میں دیکھیں گے خیر, لفظ خیر کو افعال تفضیل کہا گیا ہے. افعال تفضیل کسے کہتے ہیں؟ جیسے اکبر, اکبر یعنی کیا؟ بڑا نہیں, بلکہ سب سے بڑا, اس سے بڑا ممکن نہیں ہے, اس سے بڑا ممکن نہیں ہے. خیر یعنی اچھا نہیں, بلکہ سب سے اچھا, اس سے اچھا ممکن نہ ہے. اب دنیا میں خیراتان دو گروپ ہیں جو خیر میں ہیں. یا رسول اللہ یہ خیر کیا ہے؟ اب خیر کی تلاش کرے. اگر کوئی مومن مر جاتا ہے, اب نماز میت میں ہم پڑھتے ہیں پروردگارا لا نعلم منہ الا خیرا. اے اللہ اب تو ہمیں دعا کر رہے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا, کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں, مگر یہ کہ یہ خیر پر تھا. بھائی وہ خیر کیا ہے جس کی دعائیں نماز میت میں بھی ہو رہی ہیں؟ خیر کو تلاش کرے. خیر ہے کیا؟ زندگانی رسول میں دیکھیے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا, کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اذان دو. کس کو؟ بلال کو. جنگ احد میں جانا ہے, بلال اذان دو. جنگ خندق تیار کرنی ہے, خندق کھودنی ہے جنگ کے لیے, بلال آزان دو. سامان سفر باندھنا ہے, مکہ جانا ہے, بلال آزان دو. خیبر کی جنگ فتح کرنا ہے, بلال لوگوں کو جمع کرو, آزان دو. یا رسول اللہ آزان میں کہوں کیا؟ اللہ اکبر کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا. لیکن ایک جگہ پر اللہ کے رسول نے کہا بلال اب آزان دو. یا رسول اللہ اذان میں کیا کہوں؟ اب کے اذان میں اللہ اکبر نہیں, اب کے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں, اب کے اذان میں صرف ایک جملہ کہنا, حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر العمل. اب حاجی جو پیچھے رہ گئے تھے جلدی دوڑتے ہوئے آئے, نماز تھی, نماز کا حکم آیا, ہم نے نماز پڑھا. روزے کا حکم آیا, ہم نے روزہ رکھا. جہاد کیا, حج, زکات, خمس سب ہم نے اعمال انجام دے دیے. حتیٰ حاجی بن کر رسول کے ہمراہ واپس جا رہے ہیں. اب رسول خیر العمل کہہ کر بلوا رہے ہیں. جو سامنے چلے گئے تھے ان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ نہیں, اب کی آزان بدلی سی ہے, جلدی میدان میں دوڑو, خیر عمل کی طرف آ جاؤ. عزیزان گرامی, اب اللہ کا
رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، کٹی دھوپ میں، عزیزان گرامی چٹال دھوپ میں اللہ کے حبیب نے کہا ایسے ہی یہ خیر العمل بیان نہیں ہوگا، سب اپنی جگہ سے اترو، اپنی جگہ سے اترو۔ روایت میں ملتا ہے 3 دن تک اللہ کے رسول نے انہیں وہاں پر رکھا تاکہ کوئی بہانہ نہ رہے۔ خیر العمل سمجھ میں آیا، ایک نفر سے کا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، دوسری روایتوں میں ملتا ہے کم سے کم روایت 80,000 کی ہے، اتنا بڑا مجمع، سبھی نے آ کر مبارکبادی دینا تھا۔ 3 دن تک خیر العمل کی آواز بھی چلتی رہی، خیر العمل کی آواز بھی چلتی رہی۔ اللہ کے رسول نے بتایا یہ خیر البریہ کو دیکھو، یہ خیر البریہ کو دیکھو، یہ خیر البریہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ ولی اللہ ہے، اور اسے دیکھتے ہوئے جانا، عمل کرو گے تو خیر العمل میں آ جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے، قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ میں تمہیں خلق کیا ہوں کس لیے؟ صرف عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسری جگہ کیا کہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب موت اور زندگی جو تمہیں بخشی گئی ہے یہ ایسے ہی نہیں بخشی گئی ہے، احسن عملا کی آزمائش ہے، حسن عمل کی نہیں، احسن عمل کی۔ اس لیے یہاں دیکھیں حسن عمل، نیک عمل، احسن عمل سب سے اچھا عمل، اس لیے کہ میں سب سے اچھا عمل کر کے بتا رہا ہوں۔ خیر العمل کو پکڑے رہنا تو عمل احسن عمل ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے بتایا خیرتان، صرف 2 گروپ ہیں جو خیر ہیں، یہ 2 گروپ ہیں خیر ہیں، ان کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ کون کون؟ یہ قریش ہے عرب میں، فارس میں، عجم میں، ان کے ساتھ منسلک رہ جاؤ تاکہ خیر ہی خیر میں ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آیا عجم میں کون ہے؟ فارس ہے، سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج سمجھنا آسان ہے، آج سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ چلو قریش مان لیتے ہیں، قریش مان لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ائمہ علیہم السلام قریش میں سے ہیں، جناب اکبر قریش میں سے، جناب عباس قریش میں سے ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، سب سے اچھے یہی ہے، ان سے منسلک ہونا ہی ہے، ہدف زندگی ہے، ماحصل زندگی ہے، مقصد زندگی ہے، اعلیٰ علیین تک پہنچنا ہے تو ان کا دامن تھامے رہنا ہے۔ لیکن فارس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، فارس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج معلوم ہو رہا ہے۔ 55 ممالک دیکھ لیجئے، 55 ممالک دیکھ لیجئے، ایک ہی ایسا ملک ہے جو افیشلی اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اب سمجھنا آسان ہے۔ اب آئیے فخر کرتے ہوئے میرا مولا کہتا ہے انا ابن خیرتین، میں ان 2 کا بچہ ہوں، میں ان 2 کا بیٹا ہوں۔ کیا فخریہ نظام ہے عزیزان گرامی! یہ فخر صرف اور صرف کسی کو کرنے کا حق ہے تو امام سجاد کو ہے، یہ صرف اور صرف امام سجاد کو ہے۔ امام سجاد کی زندگی جس طرح سے میں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوں، ان میں سے مہم ترین حصہ وہ تبلیغ دین مبین اسلام ہے، کس طرح سے امام نے ایک ایک نفر کو پکڑتے تھے، حقائق سے روشناس کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا ایک زہری کو، زہری کون ہے؟ زہری عبد الملک کا آدمی ہے، اس کے دربار میں رہتا ہے۔ مولا نے دیکھا اس کا ظرف کچھ اچھا ہے، اس کا ظرف اچھا ہے۔ مولا نے جہاں پر بھی کسی کو دیکھ رہے ہو کہ یہ منحرفین میں سے نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ تو قضا کی بات ہے، ایک ہوتی ہے قضا، ایک ہوتا ہے قدر۔ اب میں کیا بتاؤں، قضا یعنی آپ کو پیدا ہونا ہے نا، یہ قضا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو کب مرنا ہے یہ نہیں معلوم، یہ قضا ہے۔
مر جاتا ہے انسان، لیکن ایک قدر ہے، ایک قدر. عزیزان گرامی، یہ مجالس قضا کے دائرے میں آتے ہیں، قدر کے دائرے میں نہیں آتے. قضا کا مطلب ہے یہ ہونا ہی ہے. اللہ نے توفیق دے دیا ہے کہ یہ بانی رہے گا، مجلس ہوگی. اب توفیق تو دے دیا ہے، اب قدر اس کے ہاتھ میں ہے. کس طرح سے وہ تقدیر کرے، کس طرح سے اسے سسٹم بنائے، کس طرح سے اسے رکھا جائے، یہ قدر ہے. لیکن قضا ایک الگ چیز ہے. اب قضا، توجہ کا طالب ہوں، اب یہ جو دلوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام ہے، یہ قدر نہیں، یہ قضا ہے. یہ قضا ہے. امام جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ دل میں یہ ہماری محبت آ سکتی ہے، قضا میں لکھا ہوا ہے، امام اسے رہنمائی کرنے چلے جاتے تھے. امام نے زہری کو خط لکھا، پلٹا اللہ، اللہ کی طرف، میں دیکھ رہا ہوں تو پلٹ سکتا ہے. اور مولا نے وہاں اعلیٰ علیین کے مقامات وغیرہ سب سے بتائے. اب میں جملات کا نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے ہی اس نے خط پڑھا، معرفت کے باہر تھا، خط پڑھتے ہی معرفت کے دائرے میں آ گیا. معرفت کے دائرے میں آ گیا. مولا نے کس طرح سے اب یہ زندگی کو، اس طرح کی جو سیکنڈ زندگی ہے، یعنی تبلیغ دین مبین اسلام کو کس طرح سے انجام دیا ہے. کبھی صلوات پڑھ کے، کبھی نیائش کر کے. نیائش کہتے ہیں دعاؤں کو، دعاؤں کا سہارا لیا، دعاؤں کے ذریعے سے حقائق سے روشناس کروایا. اب روک سکتا ہے کوئی؟ روک لے. میں کیا کر رہا ہوں؟ دعا کر رہا ہوں، اللہ سے مناجات کر رہا ہوں. عزیزانی گرامی، میں آپ کو اس وقت کے زمانے سے روشناس کرواتا جا رہا ہوں. عبد الملک نے قانون بنایا، عبد الملک بن مروان نے قانون بنایا کہ جو بھی امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتے آئے ہیں، اب آج سے ان کی چھٹی ہے. بیت المال سے انہیں کچھ تو ملے گا نہیں، اور اگر کوئی زبردستی امر بالمعروف اور نہی از منکر کر رہا ہے تو اس کا سر بھی قلم کر دیا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اب کھڑے ہو کر کوئی نماز کی دعوت نہیں دے سکتا، کوئی روزے کو رکھنے کے لیے نہیں کہہ سکتا، حج کے اعمال بتا نہیں سکتا. حج کے اعمال بتا. سیوطی ایک سنی مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہو گئی تھی، حج کو لوگ جاتے تھے لیکن اعمال کیا انجام دینا ہے اس سے مجہول تھے. سبحان اللہ. یہ میرے جملے نہیں، سیوطی کے جملے ہیں. یہ حالت ہو گئی تھی اس وقت. اب مولا نہ امر بالمعروف کر سکتے، نہ نہی از منکر کر سکتے. مولا نے ایک راستہ اپنایا، وہ ہے دعا کا. وہ ہے دعا کا. اچھا دعا کس لیے بھائی؟ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے تقدیر بنا دی ہے. مولا کائنات سے ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا یا علی دعا کس لیے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ بناتا ہے، تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ مولا علی نے ایک بہترین اور حسین ترین جملہ کہا کہ شاید تیری قسمت میں یہ لکھا ہو کہ تو دعا کرے گا تو ملے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو دعا کرے گا تو ملے گا. اب یہاں آؤ تو معارف ملتے ہیں. وہ سوچ رہا تھا تقدیر کے بارے میں کچھ بولیں گے یا دعا کے بارے میں بولیں گے. مولا نے ایک جملہ استعمال کیا، دعا کی اہمیت بھی رہ گئی، تقدیر کا حسن بھی باقی رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. برشان محمد آل محمد، باواز بلند امام سجاد نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا. امام الزمان باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. امر بالمعروف نہیں کر سکتے تھے، نہی از منکر ممنوع تھا. امام نے نیائش کا سلسلہ شروع کیا، دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا. دعا کرتے کرتے مولا نے کبھی کہہ دیا پروردگار خلفاء کی حقائق، خلفاء کو تو کہاں رکھنا ہے، اس در پہ رکھا ہے، اس گھر پہ رکھا ہے. کہنے کا کیا چاہ رہے ہیں مولا؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حقائق اہل بیت کو بتانا چاہ رہے ہیں، غاصبیت کو آشکار کرنا چاہ رہے ہیں. 84 آپ دعاؤں میں دیکھ لیجئے گا. تقریباً یہ جو دعا میں کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. شاید 44ویں دعا ہے.
جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، ابھی شاید عدد یاد نہ رہے، 44ویں دعا ہے، 9واں یا 30واں پیراگراف ہے، مولا جو ہے وہاں پر خلافت کے حقائق کو بتائے ہیں، خلافت کے حقائق کو بتائے ہیں۔ عزیزان گرامی، صرف صحیفہ سجادیہ کی دعائیں نہیں، مولا نے حقوق کو بتائے، پھر صرف دعائیں نہیں، حقوق لے لیجئے، پہلا حقوق، دوسرا حقوق، 51 حقوق بتائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے صحیفہ سجادیہ کون سی کتاب ہے؟ مہجور کتاب ہے، واقعاً مہجور ہے۔ آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی، جن کی قبر مطہر قم المقدسہ میں ہے، جن کی قبر مطہر قم المقدسہ میں ہے، ان کے سلسلے میں یہ ملتا ہے امام زمانہ سے ملاقات کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی قبر یہاں پر، وہ اپنے زمانے میں ایک علامہ طنطاوی رہتے تھے مصر میں، علامہ طنطاوی رہتے تھے مصر میں، خط و کتابت چلتی تھی دو علماء کے درمیان، ایک عالم ہے خاص شیعوں کے، ایک عالم ہے سنیوں کے، وہی بڑے عالم تھے، طنطاوی بڑی شخصیت تھی، معمولی شخصیت نہیں تھی۔ جیسے ہی خط و کتابت چلتی تھی، ہدیے بھی آتے تھے، ہدیے جاتے بھی تھے۔ انہوں نے ایک ہدیہ صحیفہ سجادیہ کو علامہ طنطاوی کے خدمت میں بھیجا۔ علامہ طنطاوی نے صحیفہ سجادیہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد پہلے صفحے سے آخری صفحے تک کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد جواب میں لکھتے ہیں، یہ جو کتاب تم نے ہمیں بھیجی ہے یہ فوق البشر ہے، بشر کی بات نہیں ہے، ایسے جملات کہے، یہ فوق بشر ہے، تحت کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کے کلام سے نیچے ہے، اب پوری دنیا مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے گا، اب اسی کتاب کو کئی لوگوں نے شرح کیے ہیں، لیکن ایک اور کتاب کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں، اس کے بعد ایک جملہ ہے، پھر ترتیب کو آگے بڑھانا ہے۔ ابن ابی الحدید کئی جلدوں میں نہج البلاغہ کی تشریح کی ہے، نہج البلاغہ کو شرح بخشا ہے، شرح دیا ہے، لکھا ہے، شرح کیا ہے، وہ بھی معتزلہ اہل سنت میں سے تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ معارف ہے، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے، مفاہیم کے لحاظ سے، یہ وہ مفاہیم ہے، اس میں وہ بلاغت ہے، اس میں وہ فصاحت ہے جو کلام مخلوق میں نہیں ہے، اللہ کے کلام سے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے۔ صرف یہ دو کتابوں کے بارے میں مجھے ملا، یا دادا علی کے کتاب کے بارے میں ملا، یا پوتا علی کے کتاب کے بارے میں ملا۔ حسنین کے بابا، جبریل کے ٹیچر، زہرا کے شوہر، ہم سب کے مولا، ہم سب کے آقا، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ محمد وعلی محمد۔ لیکن بدبختی یہ ہے، یہ کتاب صرف محجور بعام نہیں ہے، لوگوں تک نہیں پہنچی، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ کتاب ہم شیعوں تک بھی نہیں پہنچی ہے، ہم شیعوں تک بھی نہیں پہنچی ہے، جن کے گھروں میں ہے وہ زینت کے لیے رکھی گئی ہے، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے رکھی نہیں گئی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر تمام انفس کو میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ دعا کو پڑھے۔ ان دعاؤں میں معارف خداوندی ہے، توحید اگر سمجھنا ہو تو یہاں پر آ کر سمجھے، توحید اگر سمجھنا ہو تو سید سجاد کے در سے سمجھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں امام سجاد فقیر کو صدقہ دے رہے تھے، صدقہ دینے کے بعد اس کے ہاتھ کو لیا، لینے کے بعد اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا، مولا بوسہ کیوں ہاتھ کو دے رہے ہیں؟ فقیر کو صدقہ دے دیا، یہ آپ کا کرم تھا، یہ آپ کا لطف تھا، یہ آپ کی سخاوت تھی، لیکن بوسہ کا کیا مطلب ہے؟ امام سجاد نے کہا، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن میں یہ ہے کہ تم جو صدقہ دے رہے ہو لینے والا اللہ ہے۔ میں صدقہ دینے کے بعد ادراک خدا کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا، یا علی کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟
مولا علی نے کہا میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو. اور مولا نے کہا سن یہ ظاہری آنکھوں سے لن ترانی یا موسیٰ اللہ دکھائی نہیں دیتا, ادراک قلب سے اللہ کو درک کیا جا سکتا ہے. سمجھنا ہو تو یا علی کے در پر آ کر سمجھو یا امام سجاد کی چوکھٹ میں جھک کر سمجھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توحید یہاں سے ملتی ہے. امام زمان باز بلند سلام. اللہم صلی اللہ محمد. اب جو ہمارے پاس ہے صحیفہ سجادیہ ہے, صحیفہ کاملہ ہے, اور اس کے بعد 51 حقوق کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے, اور اس کے بعد ایک امام سجاد کا خطبہ ہمارے پاس ہے. امام سجاد کا خطبہ ہمارے پاس ہے. امام سجاد نے خطبے میں بھی فصاحت و بلاغت قروے کار لا کر امام سجاد نے بھرے مجمع میں کہا اوتینا, اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے 6 چیزیں. اب فصیح اور بلیغ علماء کا اجماع ہے, میری بات نہیں ہے, فصیح اور بلیغ لوگوں کا اجماع اس بات کا ہے کہ دنیا میں صرف و صرف فضیلت کے 6 چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ 6 کے 6 امام سجاد نے کہا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. بشان محمد آل محمد سلام. اللہم صلی اللہ محمد. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول کے نواسے نے بتایا علم ہمیں عطا ہوا ہے. علم کیا ہے؟ کون سا علم عطا ہوا ہے؟ حدیث شریفہ میں ملتا ہے ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے دل میں سوچا. جناب موسیٰ پیغمبر ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, اولو العزم ہیں, صاحب شریعت ہیں, صاحب کتاب ہیں. دل میں یہ بات آئی میں رسول ہوں, میں اولو العزم ہوں, ہو سکتا ہے مجھ جیسا یا میرے سے بہتر اس وقت دنیا میں نہیں ہے. یہ خیال آیا, اللہ نے وحی کی موسیٰ اب چلو سفر باندھو, سامان سفر باندھو, دریا کی طرف چلو, وہاں میرا ایک نبی بیٹھا ہوا ہے, میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے ملاقات کرنا. جیسے ہی ملاقات ہوئی حالات بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں, میں ان میں سے ایک حالت کا تذکرہ جلدی کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس وقت دیکھا بیچ دریا میں ایک پرندہ آیا. پرندہ آنے کے بعد ایک قطرہ اپنی منقار میں لیا, اپنی چونچ میں لیا, پھر اٹھا آگے بڑھا, ہواؤں میں پرواز کرتے کرتے وہ منقار سے اس چونچ سے جو قطرہ لیا تھا اسی سمندر کے حوالے کر دیا, اسی سمندر کے حوالے کر دیا. جناب موسیٰ سوالیہ انداز سے جناب خضر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے. جناب خضر نے کہا اے موسیٰ یہ پرندہ نہیں یہ فرشتہ ہے. یہ پرندہ نہیں یہ فرشتہ ہے جو چونچ میں جا کے جو چونچ میں قطرہ لے کر بڑا ہے وہ قطرہ نہیں علم ہے. اور وہ کون سا علم ہے؟ تمام انبیاء کا علم وہ بتانا چاہ رہا ہے. تمام انبیاء کا علم محمد و آل محمد کے علم کے مقابلے میں وہ ایک قطرہ ہے. اور وہ قطرہ جو لے کر گیا ہے وہی واپس کیا ہے, اور لیا بھی وہی سے ہے. حدیث فہمی میں آئیے, فقہ الحدیث میں دیکھیے گا, حدیث وہی تک ہے, حدیث محمد و آل محمد کے علم تک بتایا گیا ہے. اب حدیث اس طرح بھی سمجھیے جو قطرہ لیا گیا تھا وہ اسی دریا سے تھا, اور قطرہ جو دیا ہے اسی دریا میں دیا ہے. معلوم یہ ہوا انبیاء کے تمام علوم یہاں سے ملتے ہیں اور یہی جا کر منتہا ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, نعرہ